دوستو امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستے ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، موت کے آخری وقت جب موت بالکل قریب ہو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ تو جناب امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان کی زندگی پوری ہونے لگتی ہے، موت کا وقت آن پہنچتا ہے، تو اس وقت انسان کے وجود میں بغاوت پیدا ہوتی ہے۔ تو وہ شخص حیران ہو کر کہنے لگا، کیسی بغاوت؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نعمتیں جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہیں وہ سب اس کی باتیں ماننا چھوڑ دیتی ہیں۔ اس کا جسم صرف ایک گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ انسان کی روح جسم میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنے لگتی ہے۔ اس وقت انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرا ہی جسم میری بات کیوں نہیں مان رہا۔ اس وقت انسان کی روح یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ جسم کو اٹھائے، کہ وہ جسم کو منائے، لیکن افسوس جو اسے وقت ملا وہ پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ ابھی انسان اس کیفیت میں حیران اور پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں فرشتہ موت آن پہنچتا ہے۔ جیسے ہی انسان فرشتہ موت کو دیکھتا ہے، پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب میرا جسم میری بات نہیں مانے گا۔ اس وقت انسان کے وجود سے انسان کا نقاب اتر جاتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، کون سا نقاب؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اعمال کا نقاب۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کو دکھانے کے لیے اچھے بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر شیطان چھپا ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو دنیا برا سمجھتی ہے، لیکن وہ انسان اصل میں اللہ کا ایک نیک بندہ ہوتا ہے۔ اس وقت اگر انسان اصل میں نیک ہوتا ہے تو جب اس کی روح جسم اور دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہے، اسے اس کے اعمال کہنے لگتے ہیں کہ اس فرشتے کو دیکھ کر گھبراؤ نہیں، کیونکہ اس فرشتے کو بھی اسی نے بنایا ہے جس کی عبادت تو پوری زندگی کرتا رہا۔ کہہ دو کہ تو اسی اللہ کو مانتا ہے، اور کہہ دو کہ تو اسی رسول پر ایمان لاتا ہے جس پر ایمان یہ فرشتہ بھی رکھتا ہے۔ اس وقت تک ایمان والا انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر فرشتہ موت مسکرانے لگتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ مومن ہے، اور اس کی روح کیسے نکلتی ہے جیسے کوئی گلاب کے پھول کی خوشبو محسوس کرے۔ لیکن اگر انسان صرف اعمال دنیا کو دکھانے کے لیے کرتا ہے اور حقیقت میں وہ انسان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس وقت اس کے بد اعمال شیطان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا، میں نے تمہیں گمراہ کر دیا، تو زندگی بھر میرے کہنے پر اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگتا رہا، اب دیکھ یہ وہی وقت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور میں نے بھی تیرے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تم کو گمراہ کروں گا۔ تو وہ اتنی دیر میں گھبرا کر اپنے جسم کے مختلف حصوں کو اور بھی تیزی سے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ فرشتہ موت اس کی روح کی گھبراہٹ کو محسوس کر کے یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کو تسلیم نہیں کرتا ہے، انسانوں پر ظلم کرتا ہے۔ اس وقت اس کے جسم سے اس کی روح کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے، جیسے کسی کانٹوں والے درخت پر کوئی ریشم کا کپڑا لپٹایا جائے اور اسے کھینچا جائے۔ اس انسان کی روح اپنے جسم کو چھوڑنا نہیں چاہتی، لیکن افسوس اس کو کھینچ کر بہت ہی تکلیف کے ساتھ جسم سے الگ کیا جاتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ کوئی بھی تکلیف اس تکلیف کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ جب انسان کی روح کو انسان کے جسم سے الگ کیا جائے تو وہ کہنے لگا، یا علی، اس سخت وقت سے کیسے بچا جائے؟ امام علی علیہ السلام فرمانے لگے، اس سخت وقت سے بچنے کا ایک آسان عمل ہے۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، وہ کون سا عمل ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے نفس کو پاک کرنے کا عمل، اپنے نفس کو گناہوں سے بچانے کا عمل، اپنے آپ کو کسی کا دل نہ دکھانے سے بچانے کا عمل۔ اے شخص، یاد رکھنا،
جو بار بار اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، تکبر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی خواہشات کو دوسرے انسانوں کی ضروریات پر قربان کرتا ہے، تو اللہ کی رحمت سے وہ اس وقت مطمئن ہوگا اور اس کی روح ایسے جسم چھوڑے گی جیسے آٹے میں سے بال کو نکالا جاتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔